اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دربار عالیہ قلندریہ سوراسی شریف مری کے عظیم الشان ولی اللہ سید بابا لال حسین شاہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، مری کی سرسبز وادی میں بہت سے بزرگوں کے مدفن اور مقبرے ہیں۔ ان پر اہل عقیدت دن رات حاضری دیتے ہیں۔ آج کل کے پر آشوب دور میں جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، ان بزرگان دین کے مزاروں پر سکون قلب حاصل کرتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ ان بزرگان دین نے نہ تو جنگیں لڑی، نہ تلواریں اٹھائیں، لیکن انہوں نے اس کے بغیر دلوں کو تسخیر کیا اور کفر کے حلقوں کو توڑا۔ انہوں نے جنگلوں اور ویرانوں میں بیٹھ کر، حجروں میں بند ہو کر، زمین اور بوریوں پر بیٹھ کر عرفان الہی کے چراغ جلائے، کلیم و ولایت میں شہنشاہی کی۔ ان بزرگوں میں سے ہی حضرت پیر سید بابا لال شاہ قلندر بھی ہیں، جنہوں نے لاکھوں دکھی انسانوں کو فیض یاب کیا۔ آپ صاحب کرامت نیک دل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے نصیحت اور نگاہ کشف سے ہزاروں پریشان حال انسانوں کو نیک اور سیدھی راہ دکھائی اور ان کی پریشانیاں بحکم خداوندی دور کی۔ آپ کا اسم مبارک سید لال حسین شاہ ہے، جبکہ لقب بابا لال شاہ بیابانی قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بابا لال حسین شاہ کی ولادت 7 فروری سن 1904 کو سوراسی سیداں تحصیل مری میں ہوئی۔ آپ کے دادا عراق سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کی مادری زبان عربی تھی۔ لال شاہ کے والد محترم اپنے وقت کے مانے ہوئے سید بزرگ اور صوفی تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ سید کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سید نہایت نیک اور پاک ہستی اور روحانی پیشوا بھی ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اپنا دکھ اور پریشانیوں کے ازالے کی خاطر ان سے اپنے اپنے بال بچوں کی سلامتی کی دعائیں کرایا کرتے تھے اور تعویذ گنڈے بھی حاصل کرتے تھے۔ سوراسی گاؤں اور آس پاس کے علاقہ میں شاہ صاحب کے خاندان سے پہلے کوئی سید خاندان نہ تھا۔ بابا لال شاہ کے والد سید مردان شاہ یہاں اپنے عقیدت مندوں کو فیض پہنچاتے تھے۔ وہ اس علاقہ کے بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دیتے رہے اور اپنے بیٹے لال شاہ کو بھی ابتدائی تعلیم انہوں نے ہی دی۔ مردان شاہ صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ بابا لال شاہ نے ابتدائی تعلیم سوراسی گاؤں کے مسجد میں ہی پائی۔ اس کے بعد وہ گولڑا گلی کے ایک اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ ان کا رجحان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہا۔ وہ ہر وقت اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قرآن شریف اور مختلف دینی کتابیں شوق سے پڑھی۔ بابا لال شاہ صاحب جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے ایک سید گھرانے میں شادی کر لی۔ 32 سال کی عمر تک آپ باقاعدہ دنیاوی کاروبار میں مصروف رہے اور کھیتی باڑی اور دیگر کاروبار میں دلچسپی لیتے رہے۔ بابا لال شاہ کے 4 بیٹے سید برکت حسین شاہ، سید محمود حسین شاہ، سید فضل حسین شاہ اور سید فدا حسین شاہ، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی تو زمانہ طفلی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سید فضل حسین شاہ جوانی میں ہی وفات پا گئے اور سید فدا حسین شاہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ملوٹ سیتیاں کے مقام پر دریائے جہلم میں کود گئے تھے، کچھ دنوں پانی میں ہی رہے اور پھر وہیں سے غائب ہو گئے، پھر واپس نہ آئے، لیکن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اب صرف 2 صاحبزادے سید برکت حسین شاہ اور سید محمود حسین شاہ حیات ہیں۔ سید برکت حسین شاہ کاظمی اور سید محمود حسین شاہ کاظمی دونوں بھائی سجادہ نشین ہیں اور دونوں ایک ایک ماہ باری باری سجادہ نشینی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ برکت حسین شاہ کے 4 بیٹے ہیں: ابتدا حسین شاہ کاظمی، اقتدار حسین شاہ کاظمی، زاہد حسین شاہ کاظمی، وجاہت حسین شاہ کاظمی، اور 3 بیٹیاں ہیں۔ محمود حسین شاہ کے 2 بیٹے وقار علی شاہ کاظمی اور اقتدار علی شاہ کاظمی ہیں۔ پیر بابا لال شاہ 52 سال تک کھلے میدان میں رات دن اکڑوں بیٹھے رہتے اور بیٹھے بیٹھے ہی عبادت کرتے رہتے۔ ان کے ہونٹ چلتے رہتے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ جب نیند آتی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے۔ بابا لال شاہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پر نہ تو کوئی سایہ تھا، نہ چھت، نہ جھونپڑی، البتہ قریب چیڑ کے دیو کامت درخت چاروں طرف کھڑے تھے۔ سر پر صرف آسمان تھا اور وہ تھے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ ایک انسان برف باری، بارش اولے، دھوپ چھاؤں اور طوفان میں کھلے آسمان کے نیچے تمام زندگی گزارے۔
بابا لال شاہ کو خداوند کریم نے بڑی روحانی طاقت عطا کی تھی۔ وہ ہر غرض مند اور دکھی انسان کو بتا دیتے تھے کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ بابا لال شاہ نفسیات کے ماہر تو نہ تھے، لیکن نفسیات کے فطرتاً ماہر تھے۔ وہ باتوں ہی باتوں میں لوگوں کے رخ ادھر سے ادھر موڑ دیتے۔ ان کے ہر اشارے اور کنائے میں ایک سحر ہوتا اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد اور مصلحت ہوتی۔ وہ عام باتوں سے دوسروں کے دکھوں اور مشکلات کا حل بھی بتا دیا کرتے تھے۔ ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ جس طرح طویز گنڈوں کو بنیادی طور پہ روحانی قوت کا حامل اور خیر و برکت کا موجب سمجھا جاتا ہے، بابا لال شاہ نے کبھی کسی کو تعویذ گنڈا نہیں دیا، صرف اپنی کرامتی گفتگو اور روحانی قوت سے مشکلات دور کر دیتے تھے۔ بابا لال شاہ نے کبھی بھی کسی عقیدت مند سے کوئی روپیہ پیسہ یا مال و اسباب نہیں لیا۔ لوگ ان کے سامنے روپیہ پیسہ دیتے تو وہ ناراض ہو جاتے اور کبھی کبھی تو نوٹوں کو پھاڑ کر پھینک دیتے یا نوٹوں کو مچ میں پھینک دیتے جو جل کر راکھ ہو جاتے۔ کبھی اپنے مریدوں میں بانٹ دیتے۔ روپے پیسہ کی کبھی لالچ نہیں کرتے تھے۔ بابا لال شاہ دودھ شوق سے پیتے تھے، اس لیے عقیدت مند بوتلوں میں دودھ ڈال کر لاتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے۔ البتہ دودھ کسی سے لیتے تھے اور بوتل سے منہ لگا کر ہی پی لیتے تھے اور بوتل کو اپنے سامنے تھوڑے دور فاصلے پر پھینک دیتے۔ اس طرح ان کے سامنے بوتلوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا اور ہزاروں بوتلیں جمع ہو گئیں۔ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک دفعہ بوربن گولف کورس میں یہ انکشاف کیا کہ جب وہ میجر تھے وہ بابا لال شاہ سے ملنے گئے تھے۔ وہ ان کے عقیدت مند رہ چکے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ مروڑا تھا اور تھاپڑا دیا تھا۔ یہ خبر نوائے وقت اخبار نے بھی شائع کی تھی۔ میاں عبدالحمید شاہ صاحب لاہور والے آپ کے بڑے عقیدت مند اور مرید تھے۔ یہ شاہدرہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ شاہ صاحب کی دعاؤں کے اثر سے وہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بابا لال شاہ کے مزار کی تعمیر کروائی۔ 11 جون سن 1968 کو بابا لال شاہ صاحب اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک اسی شام 7 بجے آپ کی روح پرواز کر تمام ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ مرید اور تمام گاؤں کے لوگوں کے ہجوم اکٹھے ہو گئے اور روتے پیٹتے رہے۔ شاہ صاحب کو وہیں اپنے گھر کے سامنے ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ پیر بابا لال شاہ کے عقیدت مند بابو حمید لاہور والے نے جو شاہ صاحب کی دعاؤں سے لاکھوں کے مالک بنے، انہوں نے پیر بابا لال شاہ کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور 2 سال میں ایک بہت ہی خوبصورت مقبرہ تیار ہو گیا۔ ان کا خیال ہے کہ مقبرے کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے یہاں ایک خوبصورت مسافر خانہ بھی تعمیر کروایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ یہاں قیام کر سکیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر سال 11 جون کو بابا لال شاہ صاحب کی یاد میں ان کے مزار پر ایک ہفتہ تک عرس منایا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے عقیدت مند اور مرید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ بابا لال شاہ کے مزار کا انتظام محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی سن 1971 سے سن 1980 تک رہا، لیکن شاہ صاحب کے دونوں بیٹوں سید برکت حسین شاہ اور سید محمود حسین شاہ نے کوشش کر کے اوقاف سے واپس لے لیا۔ اب یہ دونوں بھائی سجادہ نشین مزار کی دیکھ بھال اور انتظام چلا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔